السلام علیکم، میں انیس اپنے یوٹیوب چینل انیس آسٹرو ورلڈ پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ منتھلی پریڈکشنز ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 15 نومبر 2023 سے 16 دسمبر 2023 کے درمیان یہ جو 30 دن ہیں یا ایک مہینہ ہے، یہ برج اسد کے زائچہ والے، لیو اسینڈنٹ چارٹ والے یا سنگھ راشی کی کنڈلی والے، ان کے لیے کیسا رہے گا، کیسا گزرے گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو۔ میں ٹائم فوکس کروں گا، چیزیں بتاؤں گا آپ کو میں کنڈلی کے اکارڈنگ ٹو دی اسٹرالوجی اینڈ اکارڈنگ ٹو دی ویدک اسٹرالوجی۔ آج یہ پریڈکشن دینے سے پہلے میں ایک نئی چیز آپ کو بتاتا ہوں، کوشش کروں گا کہ ویدک اسٹرالوجی میں 24 گھنٹے یا ایک دن، جس کو ہم ایک دن کا ہم نے ایک رکھا ہوا ہے کہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک یہ 24 گھنٹے بنتے ہیں، اس کے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک، اس کو دن مان کہا جاتا ہے ویدک اسٹرالوجی میں، یعنی کہ دوپہر میں یا سورج کی روشنی میں پیدا ہونے والے لوگ۔ اور دوسرا حصہ سورج غروب ہونے سے لے کر دوبارہ سورج کے نکلنے تک یا طلوع ہونے تک، اس کو راتری مان کے نام سے بلایا جاتا ہے، یعنی کہ رات میں پیدا ہونے والے لوگ۔ تو جب بھی چارٹ بنایا جاتا ہے، ویدک اسٹرالوجی میں چارٹ بنایا جاتا ہے، تو یہ سب سے پہلے اس چیز کو، جو کہ آپ کی ٹائم آف برتھ سے فوکس ہوتا ہے کہ آپ رات کو پیدا ہوئے، صبح ہوئے، دوپہر کو ہوئے، شام کو ہوئے، اس کے مطابق چارٹ فوری طور پر چارٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو دوپہر میں پیدا ہوئے سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک، اور ایک وہ لوگ جو سورج غروب ہونے سے لے کر دوبارہ سورج طلوع ہونے کے درمیان جو پیدا، جس کو ہم رات کو پیدا ہونا کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کے چارٹس کو سٹڈی کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ یہ بڑی اہم چیز آپ سے شیئر کر دی میں نے۔ میں اپنے لیکچرز میں ابھی یہ چیز نہیں بتائی، انشاءاللہ اس پہ پورا پروگرام کروں گا، ڈیٹیل سے بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ تو آج جو یہ پریڈکشن ہے، اس میں تھوڑا سا اس کو لے کے چلوں گا، کیونکہ اس پروگرام میں ٹائمنگ شارٹ ہوتی ہے، 10-12 منٹ 15 منٹ کا یہ پروگرام ہوتا ہے، تو تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ میں ڈسکس نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، اس پہ سمجھا نہیں سکتا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ برج اسد کا زائچہ، سنگھ لگن کنڈلی یا لیو اسینڈنٹ چارٹ، جو لوگ بھی اس برج سے وابستہ ہیں اور اس برج سے ان کی کنڈلی زائچہ یا چارٹ بنتا ہے، ان کا لارڈ سورج، برج اسد کا حاکم سورج، سنگھ لگن کا حاکم سورج، اور لیو اسینڈنٹ کا لارڈ سورج، سن۔ تو موجودہ وقت میں یہ جو ٹائم چل رہا ہے، 15 نومبر 2023 سے 16 دسمبر 2023 تک، یہ جو ٹائم ایک مہینے کا 30 دن کا چل رہا ہے، اس میں ان کا لارڈ تیسرے کنڈلی کے تیسرے گھر میں موجود، اور تیسرا گھر ناقص گھر تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر لارڈ آپ کا آ گیا تو اٹ مینز آپ کی پرسنالٹی تھوڑی سی، آپ یہ سمجھ لیں کہ بیک فٹ پہ آ جائے گی۔ وہ معاملات، وہ چیزیں جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، جو نظر آتی ہے سب کو، کہ فلانا آدمی، فلانا بندہ، فلانی فیمیل یا فلانی عورت یا فلانی خاتونیں جو ہیں، یہ جو ورڈز استعمال ہوتے ہیں، اس سے تھوڑا سا، جس کو تھوڑا سا ہٹ کے کہتے ہیں پیچھے ہو جانا پرسنالٹی وائز۔ اس طرح کا ٹائم تھا، جو کہ 17 نومبر 2002 دن مزید یہ رہے گا، اور 17 نومبر کے بعد آپ کا لارڈ تیسرے گھر سے آپ کے چوتھے گھر میں، سکھ کے گھر میں، والدہ کے گھر میں، ذاتی سواری کے گھر میں، ذاتی رہائش کے گھر میں، یا نیٹیو لینڈ
का जो घर है वहाँ चला जाए, आउट क्लास प्लेसमेंट हो जाएगी। तकोन का मालिक केंद्र में, तकोन 1, 5, 9 ये तकोन घर होते हैं, और ये तकोन भी है और केंद्र भी है, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र घर होते हैं। मैं अपने लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ। तो तकोन का मालिक जब केंद्र में आएगा तो एक राजयोग की हैसियत अख्तियार कर जाए, बहुत ज़बरदस्त फल देने वाला, और इसको मजबूत तरीन, लॉर्ड ही मजबूत होने का मतलब है कि पर्सनैलिटी आपकी इंतहाई मजबूत होगी, और जिस घर में वो आपकी पर्सनैलिटी गई है वो आपके सुख से रिलेटेड। इट मीन्स 17 नवंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 ओवरऑल आपके लिए ज़बरदस्त टाइम मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और आप फील करेंगे इंशाल्लाह कि ये आपके लिए पर्सनैलिटी वाइज, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सेहत, आपकी शख्सियत, आपकी सोच, आपके फ़ैसले, इसमें आप नुमायाँ जो है वो बेहतरी देखेंगे और आपकी सोच के मुताबिक रिज़ल्ट मिलते हुए आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मार्स जो इस घर में, मरीख या मंगल जो इस घर में आपके सुख का मालिक है और आपके मुकद्दर का मालिक है, नवम घर का मालिक है, वो भी आपके तकोन का मालिक है, केंद्र का भी मालिक है, तकोन का भी मालिक है। तो इस लिहाज से ये भी एक राजयोग बनेगा इंशाल्लाह आपके लिए, जो कि तीसरे घर में सूरज के साथ ही है, लेकिन अस्त है, मतलब गरूब है। तो इसमें ये इतना ज़्यादा फल नहीं देगा, लेकिन हल्का हल्का हल्का, जैसे जैसे सूरज आते साथ ही आपको इंशाल्लाह चेंजिंग नज़र आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन मार्स आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये गरूब पोजीशन में है। इसी तरह अतारत जो कि इस कुंडली में या इस जायचे में या इस चार्ट में आपकी ख्वाहिशात और आपके फाइनेंस से रिलेटेड, इट मीन्स, और ये आपके चौथे घर में ऑलरेडी बैठा हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जब टाइम आपको मिलेगा, जब ये दोनों स्टार्स जो हैं सूरज और मार्स जब ट्रांजिट होकर आपके चौथे घर में आएंगे, तो ये 1, 2, 3 तीनों स्टार जो इंतहाई अहम घरों के मालिक हैं, जब वो चौथे घर में आएंगे तो ये आपके लिए ब्रेक थ्रू होगा। आपकी वालदा की सेहत, आपकी वालदा से रिलेटेड मामले, आपकी ज़ाती रहाइश से रिलेटेड मामले, आपकी ज़ाती सवारी से रिलेटेड मामले जो कि अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो तेज़ी से रिज़ल्ट की तरफ जाएंगे और आपको इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आपकी सोच के मुताबिक रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसी तरह सैटर्न जिसे ज़ोहल कहते हैं या शनि कहा जाता है, वो आपके 7वें घर में मौजूद। ये एक नाकस पोजीशन, एक नाकस वक्त की निशानदेही कर रहा है। ये इस कुंडली में मारक गिरा है, यानी आप जिसे नहस कहते हैं या तंग करने वाला या रिज़ल्ट ना देने वाला, आपका ये 7वां घर जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है, जो आवाम से रिलेटेड है, जो खिदमत से रिलेटेड है, उसमें ये आपको परेशान कर सकता है। बहुत ध्यान रखिएगा। ख़ास तौर पर शादीशुदा अफराद अपनी बीवी के मामलात में छोटी छोटे चीज़ों को लेकर उसको इशू मत बनाइएगा। हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में कहते हैं टाइम को वेस्ट करें, यानी कि ज़ाया करें इसको। पार्टनरशिप के मामले में आप केयरफुल रहिएगा, बहुत केयरफुल रहिएगा। ये मैंने तीनों चारों मंसूबात बता दिए आपको। आपकी पार्टनरशिप, आपके अवामी मामलात यानी कि पंचायत लगना, दोस्तों यारों में बैठना या मोहल्ले में कोई इस तरह की जो जहाँ जहाँ पार्टनरशिप का कंसेप्ट आता है वहाँ, और ख़ास तौर पर जो अगर किसी के घर में घरेलू मुलाजिम हैं या ऑफिस में जो लोग उनके नीचे काम करते हैं, उनके मामले में बहुत ज़्यादा सख्त मत होइएगा, कूल माइंड रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इनके मामलात में आप डीपली मत जाएं। मियाँ बीवी के मामलात में एक दूसरे के मामले में डीपली मत जाएं। अवाम के मामलात जो होते हैं, सियासतदान जो हैं, जो जिनका
جو ڈاکٹرز ہیں، جو وکیل ہیں، جن کا تعلق عوام سے ہوتا ہے، عوامی کام سے ہوتا ہے، وہ معاملات میں آپ زیادہ ڈیپلی مت جائیں، اس ٹائم کو ویسٹ کیجیے گا۔ یہ اسٹرالوجیکلی میں آپ کو یہ مشورہ دیا۔ اسی طرح راہو، یہ ابھی ریسنٹلی اس کی پلیسمنٹ ہوئی ہے 1.5 سال کے بعد، یہ آپ کے مقدر میں، آپ کے نوم گھر میں اپریل 2023 سے لے کر اکتوبر 2023 تک ایک ناقص ترین یوگ بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ٹھاک جھٹکے لگے ہوں گے آپ کو، رکاوٹیں آئی ہوں گی آپ کو، بیرون ملک جو سفر کرنا چاہتے ہیں وہ اگر گئے بھی ہوں گے تو ان کو فائدہ نہیں ہوا ہوگا، اور اگر جو جانا چاہتے ہیں ان کے کام رکے ہوئے ہوں گے۔ آپ کے والد کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں، سختی ہو سکتی ہے، ذہنی تناؤ ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کی بات کو آپ پسند نہ کرتے ہوں، خاص طور پر والد۔ اپنی مذہبی معاملات، جس بھی مذہب سے تعلق ہے، اپنے مذہبی معاملات میں بھی آپ اکھڑ پن کا مظاہرہ کرتے ہوں، ریگولر نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں 30 اکتوبر کو یہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب یہ آپ کے ترکیش گھر میں موجود، اور یہاں پر اسٹرالوجی کے مطابق آپ کے سیکرٹ گھر میں موجود، آپ کے سسرال کے گھر میں موجود، اور وہاں سے آپ کے فائنانس کو دیکھے گا، آپ کی فیملی کو دیکھے گا۔ یہ ٹائم بھی 1.5 سال کا آپ کے لیے درمیانہ رہے گا۔ بہت سوچ سمجھ، خاص طور پر وہ سیکرٹس جنہیں آپ جانتے ہیں، جن کا آپ کو پتہ ہے، اس معاملے میں بہت کیئرفل رہیے گا اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا، کیونکہ یہ اسٹار دکھاوا بہت دکھاتا ہے۔ راہو میں یہ کوالٹی ہے، ایک تو سڈنلی کام کرنے کا عادی ہے، اور دوسرا یہ چھپ کر نہیں، سر عام کام کرنے کا عادی۔ ایسی معاملات میں، ایسی آپ کی ایکٹیویٹیز میں آپ اپنے آپ کو کیئرفل رکھیے گا، لیکن ترکیش 6، 8، 12 میں اکارڈنگ ٹو دی ویدک اسٹرالوجی اس کو اچھا مانا گیا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ہائر ٹو ہائر ریسرچ کر رہے ہیں، جو لوگ ریسرچ سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ 30 اکتوبر 2023 سے 15 مئی 2025 تک کا ایک آؤٹ کلاس ٹائم ان کو ملے گا، جس میں یہ اپنی ہائر ریسرچ، جو ریسرچ سے ریلیٹڈ کام ہیں، اگر یہ اسٹوڈنٹ ہیں ریسرچ کی طرف چل رہے ہیں، یا کسی جاب میں ہیں، یا اپنے پروفیشن میں ہیں جہاں ریسرچ ہوتی، اس میں یہ ایک زبردست کامیابی حاصل کریں گے، بہت کامیابی حاصل کریں گے۔ اسی طرح یہی سٹار ان کے اخراجات کو بہت بڑھائے گا، ہاسپٹل کے اخراجات بڑھیں گے، تہمت الزامات لگنے کا اندیشہ ہے، اور خاص طور پر یہ جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں بہت کیئرفل رہیے گا۔ اس میں بہت بڑی ٹرانزٹ مزید ہونے والی، یہ اس میں ذرا کیئرفل رہیے گا۔ اور یہیں سے یہ وہ پرسنالٹیز جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتی اور ان کے رکے ہوئے کام تھے، کسی بھی وجہ سے رک گئے تھے، یہ ان کے لیے خوشخبری کا وقت ہوگا انشاءاللہ۔ 15 نومبر 2023 سے 16 دسمبر 2023 میں اس معاملے میں یہ انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے، اور بہت حد تک ان کے معاملات سولو ہوتے ہوئے، حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مشتری ان کے مقدر میں موجود ہے، جبکہ وہ اس کنڈلی میں 8ویں گھر کا مالک اور ان کی ایجوکیشن 5ویں گھر کا مالک۔ آپ اگر صاحب اولاد ہیں تو آپ اپنی اولاد کے لیے جو چیزیں، جو فیصلے، جو اپنے ذہن میں سوچ کر چل رہے تھے، اب وہ انشاءاللہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس ٹائم میں 16 دسمبر 2023 تک، 15 نومبر سے 16 دسمبر 2023 تک آپ نے جو رکے ہوئی چیزیں تھیں، ان کی ایجوکیشن کے معاملے میں ان کی ایجوکیشن، ان کی پلاننگ، گھومنے پھرنے، انٹرٹینمنٹ، یہ معاملے پہ آپ توجہ دیں گے، اور اس میں آپ کا خرچہ ہوگا۔ اپنے مذہب کے معاملے میں آپ ایک مرتبہ پھر سیریس ہونے لگے ہیں، اور یہاں سے یہ آپ کی پرسنالٹی کو اپ گریڈ کرے گا، اور
آپ کی پرسنالٹی دور سے نظر آئے گی، اور اسی طرح یہ یہاں سے آپ کے چھوٹے بہن بھائی، آپ کے چھوٹے چھوٹے سفر، آپ کے مذہبی سفر، اس میں اپنے دوستوں میں آپ ٹائم بہت سپینڈ کریں گے، اس ٹائم میں اپنے دوستوں کو بہت ٹائم دیں گے آپ، اور اس میں آپ کافی عرصے کے بعد یہ آنے والے وقت میں خاص طور پر 17 نومبر 2023 کے بعد، اور اس کے بعد پھر 27 نومبر 2023 کے بعد یہ جو 10 دن کا گیپ ہوگا، اس میں انشاءاللہ بہت تیزی سے یہ جو میں نے چیزیں بتائیں اس میں آپ کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اب میں آپ کو دن مان اور راتری مان کے بارے میں تھوڑا سا اس میں پریڈکٹ کرتا ہوں۔ جو لوگ بھی صبح سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے کے درمیان میں پیدا ہوئے، اور ان کا سورج جو ان کا لارڈ ہے اچھے گھروں میں ہوا، دوسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں، نویں، 10ویں، 11ویں گھر میں موجود ہوا، لگن میں موجود ہوا، تو یہ اپنی زندگی میں بہت کامیابیاں سمیٹیں، بہت کامیاب لوگ ہوں گے، نامور لوگ ہوں گے، دھن دولت والے لوگ ہوں گے، جس بھی فیلڈ میں جائیں گے وہ تو انڈیویجولی ان کا چارٹ دیکھ کے پتہ چلے گا کہ انہوں نے فیلڈ کون سی رکھنی ہے، وہ سٹار پوزیشن سے، پلیسمنٹ آف سٹار سے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کے حساب سے وہ پتہ چلتا ہے۔ اس کے مطابق اگر آپ کا لارڈ اچھی پوزیشن میں ہوا، اگر آپ کے لگن میں یہاں پہ ہوا، تو بہت بڑا ایک ویدک ایسٹرولوجی کا یوگ بنتا ہے جسے مہاراج یوگ کہتے ہیں، اور آپ کی پرسنالٹی بہت زبردست ہونے کا ٹائم آ چکا۔ اسی طرح اگر آپ شام میں، رات میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کا لارڈ، آپ کا سورج اچھی جگہ پہ موجود ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کا چاند اچھی جگہ پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وینس اگر اچھی گھروں میں موجود ہیں، جو بھی میں نے آپ کو بتایا، لگن میں، دوسرے گھر میں، چوتھے میں، پانچویں میں، ساتویں میں، نویں میں، 10ویں میں یا 11ویں گھر میں موجود ہوا، تو آپ بھی ایک نامور پرسنالٹی ہوں گے اور زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کریں گے۔ آج صرف دن مان اور رات مان میں یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا، آنے والے لیکچرز میں، پریڈکشنز میں اس پہ میں ڈیٹیل بات کروں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔